پیریڈ ہوتا ہے 120 دن کا. آپ کسی کے خلاف بھی اگر ایکشن لینا چاہیں تو 120 دن ہوتے ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری لیگل زبان میں اس کو کہتے ہیں فنکٹس اوفیشو ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. یہ حقائق ضروری تھے آپ کے سامنے پیش کرنے، کیونکہ کل سے تبصرے ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کی رائے پیش کی جا رہی ہے، لیکن قانون اور جو فیکٹس ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. اور اس کی ساری ڈاکیومنٹیشن اگر آپ نے دیکھنی ہو کسی نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے ساری پیپر بکس فائل کی تھیں، وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں. جی شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب. آپ نے جو توشہ خانہ کیس ہے اس کا جو قانونی نقطہ ہے، ہمارا موقف جو ہے وہ ہم نے قوم کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا. دیکھیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور ان کی اور پاکستانی قوم کی اس ادارے سے کچھ توقع ہیں. وہ توقعات کیا ہیں؟ آئین کا آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 واضح کہتا ہے کہ اس ادارے کا بنیادی کام شفاف، فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشنز کروانا ہے، اور یہی توقع ہے قوم کی اس ادارے سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو اپنی ساکھ اور جو اس کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں جس کے تحت انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، اس کی پاسداری کرے گا. یہ ہماری توقع ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ ان اپنی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، آئینی توقعات کو، قومی توقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہرگز کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس ادارے کی بنیاد پر کوئی -1 فارمولا جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ارینا میں زندہ رہتی ہیں یا مرتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ 9 اپریل کے بعد کئی سیاسی امتحان آئے اور اس میں تحریک انصاف نے پرفارم کیا. اللہ کا کرم ہوا کہ 17 جولائی کو جو پنجاب میں الیکشن کیا گیا اور لوگوں سے رائے لی گئی تو 20 میں سے 15 سیٹیں جو تحریک انصاف کو ملی وہ ایک عوام کا اعتماد تھا عمران خان کی شخصیت پر، ان کی ذات پر اور ان کی جماعت پر. اور پھر آپ نے دیکھا ابھی حالیہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 16 اکتوبر کو، وہاں بھی 11 میں سے 8 سیٹیں تحریک انصاف کو ملی ہے، جن میں سے کہ 6 قومی اسمبلی سیٹیں عمران خان صاحب نے جیتی ہیں. اب جو پولیٹیکلی آپ کسی کو سیاسی میدان میں آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر کسی اور انداز سے آپ اس کو لا فیئر کے ذریعے پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت قوم کی توقعات کے برعکس ہوگا اور یہ قومی مفاد میں ہرگز نہ ہوگا. اب میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا. اگر آپ دیکھیں کہ ہر ادارے سے لوگوں کی توقعات ہیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات آپ دیکھیں کہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس آیا اس پر پوری بحث ہوئی، اس کی نوک پلک کو دیکھا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، سپریم کورٹ کی سامنے وہ آیا تو انہوں نے کیا کہا، ان کی آبزرویشنز کیا ہیں، ان کی انسٹرکشنز کیا تھیں. وہ یہ تھیں کہ آپ اسکروٹنائز کریں اکاؤنٹس کو اور فنڈنگ سورسز کو آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ جو لا ہے وہ اپلائی کرتا ہے سب پر، ایک جماعت پر نہیں، سب پر اس نے لاگو ہونا ہے اور آپ سب کے کریں. اب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے واحد جماعت ہے جس نے والیومز
کے تھدے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خدمت میں پیش کیے، جس میں پورا ڈیٹا، ڈونرز، اماؤنٹس وہ دکھائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت نے اتنی تفصیلات الیکشن کمیشن کو پیش کی ہوں جو تحریک انصاف نے پیش کی ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی، اسکروٹنی کمیٹی نے پوری جانچ پڑتال کی۔ ہمیں حیرانی اس بات کی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے جہاں ہم سے سوال جواب کیے اور ہم نے جواب دیے، وہاں اور جماعتیں جو ہیں ان کی فنڈنگ سورسز کے بارے میں بالکل خاموشی ہے، کوئی تذکرہ، کوئی ذکر، کوئی پیش رفت ہمیں وہاں دکھائی نہیں تھی۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیے تو ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں خاص طور پہ سینٹ کے الیکشنز میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بارہا پبلک فورمز پر، عوامی جلسوں میں اس کا ذکر کرتے رہے، اور پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے سینٹ کے الیکشنز میں ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اب اس کے تدارک کے لیے نیک نیتی سے ہم نے چند ٹھوس تجاویز پیش کی تاکہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے اور شفاف انتخابات جو کہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ اس پہ بھی آبزرویشنز آئیں، سپریم کورٹ کی آبزرویشن آئی، اور فاضل عدالت نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کی ایلیمینیشن کے حصول کے لیے، ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس کو برش اسائڈ کر دیا گیا اور کہا گیا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو یہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ فوٹیج، ٹیلی ویژن فوٹیج پوری قوم جانتی ہے، پیش کی گئی، جس میں دکھایا گیا کہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے صاحبزادے باقاعدہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے، کیسے نشانی لگانی ہے، کیا کچھ کرنا ہے، پوری فوٹیج ہے اور پوری قوم نے دیکھی، ٹیلی ویژن پہ آئی۔ نوٹس نہ لیا گیا۔ پھر جب ان کی خدمت میں الیکشن کمیشن کی خدمت میں پورا ایک پٹیشن کی شکل میں یہ کیس گیا تو انہوں نے اپنی دانست میں جب پورا ایگزامن کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ جو کینڈیڈیٹ تھے جو سینیٹر منتخب ہوئے گیلانی صاحب، ان کے صاحبزادے کی جو ساری انہوں نے جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کو دیکھا، دیکھ کر انہوں نے کہا، ہم نے نہیں کہا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جس کو ہمارے چیف الیکشن کمشنر اس کی سربراہی فرما رہے تھے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ واقعتاً یہ کرپٹ پریکٹس تھی اور ان کے خلاف، صاحبزادہ کے خلاف ایک کرمنل کیس رجسٹر کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں ایم پی اے ہیں علی حیدر گیلانی، ان پر کرمنل کیس رجسٹر ہوا۔ آج تک پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کیس کی کیا پیش رفت ہے، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، اس پر بھی ابھی تک خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا، جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، وہ بھی قوم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کس طرح لوگوں کو وہاں جمع کیا گیا، کس طرح لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کی ایک برملا کوشش کی گئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور وہ سارا سندھ ہاؤس ساگا بھی آپ کے سامنے ہے۔ بدقسمتی سے اس کا بھی اگر بر وقت نوٹس لے لیا جاتا تو بہت سی قباحتیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں ہم نہ کر رہے ہوتے۔ اسی طرح ابھی حالیہ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے کراچی میں، NA 237 کا جو الیکشن ہوا، اس میں پریزائڈنگ آفیسر جن کی تعیناتی الیکشن کمیشن کرتا ہے، یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ایک اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتے ہیں اور وہ بیلٹ سٹفنگ کی اور ٹھپوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو کچھ کراچی میں ہوا۔ بدقسمتی سے وہ بھی صرف نظر کر دیا گیا۔
पूरी कौम ने देखा, टेलीविजन ने रिपोर्ट किया, मीडिया चैनल ने रिपोर्ट किया, हमारे जो कराची के सदर हैं सिटी के, उन पर हमला आवर हुए, उन पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमला किया, ज़दोकोब किया, जख्मी किया गया, अस्पताल दाखिल हैं। कैफियत ये है कि सब कुछ वाजे दिन दहाड़े हो रहा है, सिंध पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती। ये है आलम जो आपके सामने आप देख रहे हैं। फिर आप देखें ईवीएम्स का काबीना ने, इमरान खान साहब ने बारहा जिक्र किया। क्यों किया? शफाफियत के लिए, पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस पर लोगों के एतमाद को बढ़ाने के लिए हमने ये एक कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि वो भी हमारी जो नेक नियति है, हमारी जो काविश है, और उस पर संजीदगी से गौर नहीं किया गया, बल्कि उसमें रुकावटें खड़ी की गईं। फिर तोशा खाना का अभी सेनेटर साहब जिक्र कर रहे थे, अली जफर साहब। तोशा खाना के केसेस आपके सामने हैं। क्या आसिफ अली जरदारी का जो उनको गाड़ियां जो दी गईं और एक गाड़ी से नवाज शरीफ साहब मुस्तफीद हुए, जी वो भी तोहफे थे ना? क्या कानून उसकी इजाजत देता था? हरगिज नहीं। क्या रूल्स को अमेंड किया गया, रिलैक्स किया गया उनको ये रियायत देने के लिए? जी हाँ, ये आपके सामने है। और वहाँ एक मयार जो है वो हमें बिल्कुल एक बरक्स हमें दिखाई दे रहा है। ये है एक पस मंजर जो हम समझते थे, उसका एक सियासी और उसका कानूनी पहलू हम कौम के सामने रखें। फैसला क्या आता है हमारे इल्म में नहीं है। हो सकता है वो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हो सकता है हमारी तवक्कुआत के बरक्स हो, लेकिन हकायक जो हैं, मेरी जमात ने समझा, तहरीक इंसाफ ने समझा कि हकायक जो हैं उससे कौम को, पाकिस्तानियों को, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बाखबर रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हम नहीं चाहेंगे कि लॉफेयर के सहारे इमरान खान को, जो आज पाकिस्तान की आवाम को यकजा करने में एक काविश अदा कर रही हैं और कौम को एक पॉजिटिव सिमत में ले जाने की कोशिश कर रही हैं, उनको लॉफेयर के जरिए एलिमिनेट किया जाए। शुक्रिया। देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हमने दयानतदारी से कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करने की कोशिश की। आप हमारा पूरा तहरीक इंसाफ का हुकूमत का दौर देखिए, हमने कोई सियासी मुकदमा दर्ज नहीं कराए। हमने जो एक बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के, उनको सलब नहीं किया। मिसाल के तौर पर मौलाना फजल रहमान यहाँ मार्च करके आए, बिलावल कराची से महंगाई मुकाओ मार्च उन्होंने लीड किया और इस्लामाबाद पहुँचे। मरियम नवाज साहिबा यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपने देखा कि हमने कोई रास्ते में रुकावट नहीं डाली, कोई उन पर पुलिस हमलावर नहीं हुई, कोई बैरिकेड्स नहीं खड़े किए गए, क्योंकि हमने तस्लीम किया कि पुरअमन प्रोटेस्ट उनका बुनियादी हक है और हमने उस हक को तस्लीम करते हुए कोई रुकावट नहीं डाली, बल्कि जहां हो सका फैसिलिटेट किया। आज आप देखें उसके बरक्स इस्लामाबाद की कैफियत क्या हो रही है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो कंटेनर से खाली दिखाई दे रही हो,
اور ایک گھٹن کا ماحول پیدا کر دیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ عدالت میں بھی گئے اور عدالت نے بھی کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو آپ اس کے راستے میں نہیں آتے. اور ان کی جو پٹیشن تھی وہ وہاں سے مسترد ہوئی. تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھیا نہ ہم نہ کرنا چاہتے تھے, نہ ہمارا ارادہ ہے. ایک دوسرا جواب دے دیں. اس کا بڑا چھوٹ سا آنسر ہے. اگر کسی کے خلاف ریفرنس فائل کر دی گئی ہو لیکن اس کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو وہ اس پہ ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ فیصلے نہیں کر سکتے. اگر الیکشن کمشنر کے خلاف یا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر ہو بھی گئی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ سن سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں جب تک فیصلہ نہیں آئے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمشنر آف پاکستان, چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کی وائس چانسلر کے حوالے سے کچھ مثالیں آپ نے دی ہیں, اور ایک تازہ ترین مثال یہ ہے کہ جس الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی منظور کیے, جیتنے کے بعد وہی الیکشن کمشنر پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایم ایل اے ہوتے ہوئے کس طرح سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. فرض کریں اس کو اگر آپ ہائپوتھیٹیکلی نہ لیں تو فرض کریں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے وائس چانسلر, تو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا سر, کیونکہ عمران خان صاحب کو خدا نہ خاصہ اگر نااہل کر دیا جاتا ہے تو کیا پارٹی نے اس حوالے سے کوئی پیش بندی کی ہوئی؟ دیکھیے, جیسے کہ علی ظفر صاحب نے آپ کے سامنے ایک مفصل بیان دیا ہے اور قانونی نقطوں کو سامنے رکھ کے دیا ہے, واضح طور پر ان کی رائے میں بحیثیت ایک قانونی ماہر کے وہ ایسا نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے. اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ فیصلہ کیا آئے گا, اور اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں گنجائش نہ ہونے کے باوجود وہ ایسا کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں. ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں, ہم ان لیگل آپشنز کو کنسیڈر کریں گے اور اس پر بھی ہم نے اپنی سوچ وچار کی ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو ایکسرسائز کریں گے. الیکشن کمیشن آپ کے خلاف فیصلہ جاری کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیونکہ رات ایک آڈیو سامنے آئی پرویز خٹک صاحب کی جس میں وہ ہدایت دے رہے ہیں کارپوراتوں کو, تو کیا آج ہی لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں آپ لوگ آج اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے الیکشن کمیشن سے؟ دیکھیے, لانگ مارچ کی تاریخ کا فیصلہ کب ہونا ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کروں گا, اور اس کا علم صرف انہی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. سچی بات ہے, اور کسی کو نہیں ہے. ہاں, انہوں نے اس کی تیاری کے لیے کہا ہے, انہوں نے کارکنان کو کہا ہے, تنظیم کو کہا ہے کہ وہ اپنی منصوبہ بندی اور تیاری کریں, کیونکہ ایک پرامن پروٹیسٹ ان کا بنیادی حق ہے. اور یہ جو تاثر گورنمنٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے نا کہ یہاں کوئی چڑھائی ہونے والی ہے اور یہاں خدا نہ خواستہ کچھ جتھے آ رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں کو پوائزن کرنے کی ایک کوشش ہے. ہمارے جتنے احتجاج ہوئے ہیں, ماضی کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, پرامن رہے ہیں. ہم نے 126 دن یہاں دھرنا دیا لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا, کسی بلڈنگ کا شیشہ تک نہیں ٹوٹا. جی, 25 مئی کے واقعات لوگوں نے نہیں دیکھے جب ہم یہاں آئے تھے, اور 25 مئی پہ جب ان کی حکومت تھی جو آج اسلام آباد کے حاکم ہیں, اور جو ان کا رویہ تھا وہ بھی لوگوں نے دیکھا. تو لوگ